بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، وہ ذات جس نے تم سب کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ یہ کتاب تو ہدایت کی کتاب ہے، مگر ساتھ ہی کچھ خاص لوگوں کی اس میں صفات بتائی گئی کہ ان لوگوں کو اس سے ہدایت ملے گی۔ پھر کچھ لوگ بالکل انکار کر دیں گے جو کافر ہوں گے، اور تیسرے منافق ہوں گے جن کے دل میں تو ایمان نہیں ہوگا لیکن اوپر سے وہ کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اب جو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ اپنے سب انسانوں کو، یا ایہا الناس جب آ جاتا ہے تو سب لوگوں کو، مسلمانوں کو، نان مسلمز کو، کیونکہ قرآن کا پیغام سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سب انسانوں کو پکار کے کہہ رہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کیوں عبادت کرنی ہے رب کی؟ کیوں؟ اس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے لوگ تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تو کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو، رب کیا ہے؟ جس نے پیدا بھی کیا، جس نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہماری تمام ضرورتوں کو بھی پورا کیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ ہمیں ہماری جو مادی ضرورتیں تھیں، کھانا پینا گھر، ان کو پورا کیا، بلکہ ہمیں رشتے بھی دیے، بلکہ پھر ہماری ہدایت کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا۔ اس کے لیے ہمیں قرآن دیا، نبی بھیجے اپنے تمام لوگوں کے لیے، پہلے بہت سے نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، تو یہ ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی انسانوں کی، اور وہی رب ہے تمام انسانوں کا، ہمارا بھی رب وہی، اور پھر جو ہم سے پہلے لوگ تھے ان کا بھی وہی رب ہے۔ کیوں عبادت کرنی ہے؟ عبادت کا پہلے بھی اس کو بہت کلیئر کیا تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ عبادت کیا ہے، کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کریں گے، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور دوسرا جس بھی برائی سے بچیں گے وہ اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے بچیں گے، تیسرا جو بھی ہم نے کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ وہ تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ سارا جو دن ہم جس طرح بھی گزاریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا ہے کہ آپ کے سونے کا طریقہ کیسا ہو، آپ کے کھانے کا طریقہ کیسا ہو۔ یہ سب کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن کو پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کس طرح کا دیکھنا چاہتا ہے، کہ ان کا کھانے کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، جب یہ ایک دوسرے سے ملیں تو کس طرح انہوں نے ملنا ہے، ان کو ڈریس اپ کیسے ہونا ہے، جب یہ باہر جائیں تو کس طرح باہر ڈریس اپ ہو کے جانا ہے، گھر میں رہنا ہے تو کیسے ڈریس اپ ہونا ہے، اور پھر گیدرنگ میں کیسے ہونا ہے، تنہائی میں ہیں، اکیلے ہیں تو کیسے ہونا ہے۔ سارا جو آپ کا 24 گھنٹے عبادت میں آ جاتا ہے، کس طرح سارا دن گزارنا ہے، کس طرح رات گزارنی ہے، یہ سب چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں۔ اور عبادت کس لیے کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچیں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، برے انجام سے بچ جائیں گے۔ تو عبادت اللہ کی کیوں کرنی ہے؟ کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، ہم برے انجام سے بچ جائیں، ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، قبر کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے دن میں کیا کام کرنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں، کیا میں دن میں سارا دن جو گزار رہی ہوں کیا میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہی ہوں،
جو میں نے رات گزارنی ہے وہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، یہ میں چیک کروں۔ اور یہ سب چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ جیسے جیسے ہم قرآن پاک کو انشاءاللہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ان کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے، تو ہمیں یہ سب پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا۔ آپ دیکھیں زمین تو ہمیں کیسے اس میں دکھائی جاتی، بالکل گول بال کی طرح۔ اب بال پہ ہم کوئی چل سکتے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کا بال نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کو ہمارے لیے فرش بنا دیا تاکہ ہم اس پہ چل سکتے ہیں، آرام سے اپنے گھر بنا سکتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، اس میں اپنی کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ یہ سب خود نہیں ہو رہا، کائنات کا سارا جو نظام ہے یہ اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے۔ سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے، چاند اللہ کے حکم سے آتا ہے، آسمان سے جو پانی برس رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کس لیے پیدا کیا؟ کہ میرے بندوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں ملی۔ اللہ کو پتہ ہے نا کہ میرے بندوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کر دیں جن کی ہمیں ضرورت تھی۔ بس ان چیزوں کو استعمال کرو۔ اللہ نے ان چیزوں کو کس لیے ان کا ذکر کیا؟ کہ ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرو کہ یہ سب خود سے خود نہیں ہو رہا، خود نہیں آسمان پانی برسا رہا، خود نہیں سورج نکل رہا، خود نہیں پھل آ رہے، بلکہ اللہ نے یہ سب کچھ حکم دیا ہے کہ یہ سب انسانوں کے لیے بنایا ہے کہ میرے بندے یہ چیزیں استعمال کریں، مجھے یاد کریں اور میرا شکر ادا کریں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمہیں بس کیا کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیسے شریک کر لیتے ہیں ہم؟ بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم نعمت استعمال کرتے ہیں، نہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں جس نے دی ہوتی ہے ہم صرف اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کا تو تھینک یو کہہ دیتے ہیں، اللہ کا تھینک یو، اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرتے، اور پھر یا اس کی نعمتوں کو استعمال کر لیتے ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب اللہ کا ذہن میں نہیں آتا، صرف یہ آتا ہے اچھا ماما نے کہہ دیا، اچھا نماز چارٹ بنانا ہے تو نماز پڑھ لیں۔ نہیں، ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، ہر کام کی نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے ہر نیک کام کرنا ہے۔ جب نیت اللہ کی خوشی ہوگی نا، ہر نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا، اور ہر برے کام سے بچنا وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ جب اللہ کی ناراضگی کا دل میں خوف ہوگا، جب برے انجام کا خوف ہوگا، جب جہنم کا خوف ہوگا، تو پھر ہم برے کاموں سے بچنا شروع ہو جائیں گے، نیکی کی محبت دل میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو آج کے لیے ہم اتنا کافی رہنے دیتے ہیں۔ آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ایک تو عبادت کا مفہوم اچھے سے سیکھ لیں، اور دوسرا پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی، ہر وقت ہم اللہ کی نعمت کوئی نہ کوئی نعمت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے اللہ کی محبت دل میں آئے گی، جب اللہ کی محبت آ جائے گی پھر ہمارا اچھے کام کرنے کو دل چاہے، نیکی کے کام۔ ہر وقت ہم دیکھیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، یا میں وہ کام کر رہی ہوں جس میں اللہ کی خوشی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جیسے جیسے ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہم سیکھتے جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔